ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبح معراج کا واقعہ سنایا تو کفار نے جھٹلانے لگا، کفار ہنسی اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگا۔ انہی میں سے چند لوگ جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے اور کہا کہ کیا تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کہو گے؟ بتاؤ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں نے بیت المقدس اور سارے آسمانوں کا سیر کرایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو صاف ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو تو اسے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ کفار و مشرک کو کیا معلوم کہ حضور کون تھے، حضور کون ہے؟ اور اسے یہ یقین بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میں نے سارے آسمانوں کا سیر کرایا؟ یہ ایمان والے ہی کو یقین ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے جب سوال ہوا تو دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کی ذات کون ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اولاد سے زیادہ جن سے محبت کی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہوں نے اپنے والدین سے زیادہ محبت کی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کی، جنہوں نے اپنے دولت سے زیادہ، شہرت سے زیادہ محبت کی تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، جنہوں نے حضور سے اتنا عشق کیا، اتنی محبتیں کی کہ اپنے گھر کے سارے خزانے حضور کے قدموں میں لٹا دیے، حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ اور اگر کوئی شخص اس عاشق کو اگر یہ کہے تانا دیتے ہوئے کہ تم اب بھی محمد کو سچا کہو گے تو ان کے دل میں تو تکلیف بھی آئی ہوگی کہ میرے محبوب کی شان میں کیسے جملے استعمال کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو وہ بے شک وہ سچے ہیں اور درست فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معراج کے حالات سنے اور تصدیق کی۔ اور ذرا سا غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ جو آتا ہے لقب، یہ صدیق کا لقب حضرت ابو بکر کو کہاں سے عطا ہوا؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معراج کے حالات سنے اور تصدیق کی، اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ بعض ضعیف الایمان اس موقع پر مرتد بھی ہو گئے، جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، یقین نہ کیا، بعض ایسے لوگ مرتد بھی ہو گئے، ایمان سے خارج بھی ہو گئے۔ تو یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور ایمان تو وہی ہے جو حضور اور اللہ کے رسول کو بغیر دیکھے سنے اس پر یقین کر لے، یہ ایمان ہے۔ واقعہ معراج سننے کے بعد کافروں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمانوں کا حال تو معلوم نہیں، مگر ہم نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، اور اے محمد تم نے کبھی بیت المقدس کو دیکھا نہیں۔ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو بیت المقدس کا نقشہ اور اس کے مکانات کی تفصیل تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، نقشہ دیکھنے یاد رکھنے کی کچھ ضرورت نہ تھی، اس لیے نقشہ بیان کرنے میں ذرا تامل ہوا۔ اور اللہ اپنے محبوب کو کافروں کے سامنے کیسے جھکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بیت المقدس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں کے سامنے کر دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحسن خوبی بیت المقدس کو دیکھ کر نقشہ بیان کر دیا۔ کافر لاجواب ہو گئے، کافر تعجب میں پڑ گیا، حیران رہ گیا۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ انہی کافروں میں سے ایک قافلہ ملک شام گیا تھا۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا جو قافلہ ملک شام گیا ہے وہ آج یعنی بدھ کے روز مکہ میں داخل ہو جائے گا۔
جو قافلہ ملک شام گیا ہے وہ واپس آ رہا ہے اور بدھ کے روز مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ انہیں پھر شک ہوا، پھر انہوں نے انتظار کیا کہ دیکھیں محمد کا دعویٰ درست ہے تو انتظار کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا اور شام تک انتظار کیا، شام تک انتظار کیا، مگر قافلہ مکہ میں واپس آیا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کافروں سے نیچے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس دن کو رب نے اتنا بڑھا دیا کہ اسی دن شام کو ان کے قافلہ، کفار کا قافلہ مکے میں حاضر ہو گیا۔ اسی دن قافلہ حاضر ہو گیا، سبحان اللہ، کفار پھر حیران رہ گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر گھڑی ہر لمحہ ان ظالموں سے جو ہے اوپر کیا اور ان ظالموں کو زیر کیا۔ تو یہ ہمیں فخر کی بات ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور حضور علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا ہو کر ہم گناہ گاروں کو یاد کیا اور ہم کلام بھی ہوئے۔